السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک سچی خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 17 یا 18 سال ہوگی، مگر نہ جانے کیوں میرے اندر ایک عجیب سا شوق ہو چلا تھا، اور وہ تھا رسالے پڑھنے کا شوق۔ امی اکثر ہی بازار جاتی تو بہت سے رسالے لے آتی، میں ان رسالوں میں سے چن چن کر وہ کہانیاں پڑھتی جن میں غیر مرئی مخلوق کا ذکر ہوتا، یا تو اس میں جنات کی یا تو پھر روح کی کہانیاں ہوتی۔ کہانیاں پڑھ کر کچی عمر میں ہی ایک ایسی دنیا میں کھو جاتی جس نے میرے ذہن کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ سیکنڈ ایئر پاس کرنے کے بعد گھر میں فارغ بیٹھی تھی، انہی دنوں میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں رسالہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد نہ جانے کب ٹائم ملے، اماں بازار گئیں اور بازار سے جا کر میری پسند کے مطابق چند رسالے اٹھا لائیں، جو میں نے 2 ہی دن میں پڑھ کر ختم کر دیے۔ پھر ایک ایسی کتاب میری زندگی میں آئی جو اماں لائی تھیں، وہ جنات کے بارے میں تھی، اور اس کتاب میں جنات کی کہانیوں کے علاوہ جنات کے بارے میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ میں بے سبب اس کتاب میں بہت زیادہ دلچسپی محسوس کرنے لگی۔ میں نے سوچا کہ کاش میں بھی کسی جن سے ملاقات کر سکتی، میں جنات کی آواز سن سکتی۔ جنات کے بارے میں یقین کرنا اگرچہ مشکل تھا، مگر چونکہ اتنے عرصے سے کہانیاں پڑھتی آ رہی تھی، لہٰذا جنات کے بارے میں میرا تجسس بہت بڑھ چکا تھا۔ میری ایک سہیلی جس کا نام حیات تھا، وہ بھی کہانیاں پڑھتی تھی، مگر اس کا رجحان مذہبی تھا۔ وہ اکثر اسلامک کہانیاں پڑھتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ تم بھی یہ رسالے نہ پڑھا کرو، کچھ پڑھتی بھی ہو تو ڈھنگ کا پڑھا کرو، مگر میں کب کسی کی سنتی تھی؟ مجھے تو جنات کی کہانیوں سے عشق تھا۔ تبھی ایک دن میں کہانی پڑھ رہی تھی کہ اماں مجھے غور سے دیکھ کر بولی، بیٹی اس مخلوق کے بارے میں زیادہ نہ پڑھا کرو، کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ انسان جو سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اماں کہنے لگی کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو بھی جنات کی زیادہ باتیں کرتا ہے، جنات کو اس کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر جنات نقصان دیتے ہیں بیٹی، میں بہت ڈرتی ہوں۔ اماں کی باقی باتیں تو میری سمجھ میں نہیں آئی، البتہ ان کی ایک بات میرے دماغ میں اٹک گئی تھی کہ جو جنات کے بارے میں سوچتا ہے، جنات کی نظروں میں آ جاتا ہے، تو کیا جنات کی کہانیاں پڑھتے سنتے ہوئے وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ میں خود سے سوال کرنے لگی، کیا کسی جن سے بات کرنا ممکن ہے؟ میں نے سوچا اور پھر خیالوں کی دنیا میں کھو گئی جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، جس میں صرف اور صرف خوشیاں اور تتلیاں تھیں۔ میری سہیلی حیات جو کہ ہفتے کے روز ہمارے گھر آیا کرتی تھی، میں نے اس سے اپنے اس خیال کا اظہار کیا۔ حیات میں چاہتی ہوں ایک ایسا عمل کروں جس سے کوئی جن مجھ سے بات کرے۔ میں نے حیات کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو اس سب سے کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے، اگر کبھی کچھ ہو گیا تو کہاں جاؤ گی؟ تمہاری امی کا کیا ہوگا؟ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کون سا کہیں بھاگی جا رہی ہوں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے صرف ایک بار یہ دیکھنا ہے کہ کیا جنات واقعی میں ہوتے ہیں۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں جنات کو حاضر کرنے کے سارے عمل لکھے ہوئے ہیں، میں وہ عمل کر کے ہی رہوں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا جن زیادہ مجھے بھی مل جائے۔ میں نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ اچھا میری بات سنو، حیات نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو خدا کے لیے مجھ سے پوچھ لو، طریقہ بتاؤں گی جس سے جنات بھی تمہارے پاس آ جائیں گے اور تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، مگر وعدہ کرو تم عملیات وغیرہ نہیں کرو گی، یہ سب شیطانی طاقتیں ہیں اور ان سے انسان کے پاس صرف اور صرف شیطان ہی آتے ہیں۔ مجھے پیار کرتے ہوئے حیات نے کہا کہ اس کے پاس علم ہے جس سے نہ صرف جن حاضر ہوتے ہیں بلکہ گناہ بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ سن کر بڑی حیران ہوتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، مگر پھر اس نے قرآن پاک لانے کا کہا۔ میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور قرآن لے کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ حیات نے مجھے ایک سورت نکال کر دکھائی اور کہا اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو۔ وہ سورہ جن تھی۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار یہ سورت پڑھ لی ہیں، تو پھر اس میں خاص کیا ہے؟ حیات نے کہا کہ خاص بات یہ ہے کہ
تم نے اس سے پہلے جنات کو حاضر کرنے کے ارادے سے یہ سورت نہیں پڑھی ہوگی، مگر اب تم اسی نیت سے بآواز بلند ہو کر اسے پڑھو گی اور اس بات کو یقینی بناؤ گے کہ کمرے میں کوئی موجود نہ ہو، تو ضرور تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ ہاں، مگر یہ عمل رات کے وقت کرنا، دن میں جنات حاضر نہیں ہوتے۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی اور ساتھ یہ بھی سوچنے لگی کہ جن جب یہاں حاضر ہو تو ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے، تو بیڈ شیٹ بدل ڈالی اور پردے دھو کر سکھانے کو ڈال دیے۔ شام کے 6 بجے تک میں نے کمرے کو ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا۔ پہلے سے ایک بچے کو بلا کر کچھ روشنی کا بندوبست بھی کر لیا، جبکہ اگربتی بھی جلا دی تھی۔ بس اب شدت سے مجھے رات کے ہونے کا انتظار تھا۔ جب رات کا اندھیرا ہوا، تقریباً 12 بجے میں کمرے میں آئی تو کمرے میں موجود ہر چیز سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے شیشوں والی کھڑکی کھول دی جو دوسری جانب گلی کو نکلتی تھی۔ تازہ ہوا کے جھونکے کمرے میں آنے لگے۔ میں نے جائے نماز بچھایا اور اس پر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے عمل کی معافی مانگ لی کہ میں تجسس کی وجہ سے ایسا کام کرنے جا رہی ہوں جن کے بارے میں مجھے میری سہیلی نے منع کیا تھا۔ میں نے خود سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ پھر میں نے اپنے ماحول کا ایک بار پھر سے سرسری سا جائزہ لے کر اور قرآن پاک کو کھول کر اونچی آواز میں سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ دوبارہ پڑھنے کے بعد میرا سر کچھ بھاری ہونے لگا۔ آنکھیں بند کی تو مجھے لال رنگ کے انگارے نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہاتھ ہلا کر مجھے منع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھولی اور تلاوت جاری رکھی۔ یہ تقریباً کوئی 7ویں بار ہوگی کہ کمرے کی کھڑکی زور زور سے ہلنے لگی۔ میں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہوا کے زور سے کھڑکی بج رہی تھی، جبکہ پورے کمرے کی چیزیں مسلسل ہل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری تو اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے لگا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ میں نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے زمین پر لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں سب کچھ ہلنا بند ہو گیا ہے۔ وہ بتی کی روشنی جو کہ تھوڑی دیر پہلے بند ہو گئی تھی، دوبارہ سے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ روشنی پہلے کی جیسی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ میری نظر سامنے والے صوفے پر پڑی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان میری روبرو تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ اسے دیکھ کر ایک انجانے خوف کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ میں تو نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اس شخص کا یقین ہے کہ انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن زادہ تھا۔ میں کیا بات کرتی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ السلام علیکم۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا نام پوچھ لوں کہ اپنا نام بتاؤں، کیونکہ میں سوچا کرتی تھی کہ جب کوئی جن میرے سامنے آئے گا تو جلدی سے اس کا نام پوچھوں گی۔ مجھے پتا ہے اس نے میری گھبراہٹ کا اندازہ لگا کر نہایت خوشنما الفاظ میں کہا کہ میں تو آپ کے بلانے پر ہی آیا ہوں۔ میں نے اپنی نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ ایک کم عمر بچہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نہ کالا تھا نہ بھورا، انتہائی پرکشش اور وجیحہ نوجوان۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے اس سے پوچھا تو کیا تم جن زادہ ہو؟ اور اس نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب خاموشی چھا گئی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ اب یہ انسان کسی ڈراؤنی شکل میں میرے سامنے آ جائے گا۔ میری تو شاید سانسیں رک جائیں گی۔ تو وہ خود بولنے لگا کہ میں آپ سے رشتہ داری کی وجہ سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے اس رشتہ داری کا پاس رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیسی رشتہ داری؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کرنے کے بعد کھڑکی کے ساتھ ہی لٹکتے ہوئے پردے کی طرف دیکھنے کو کہا۔ یہ دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ سایہ کسی اور کا نہیں، میری اپنی سہیلی حیات کا تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا تم حیات کو جانتے ہو؟ وہ میری سہیلی ہے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا میں حیات کا شوہر ہوں اور مجھے حیات نے ہی شام کو بتایا تھا کہ آپ کو جنات دیکھنے کا شوق ہے، تو میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر اجازت دیجیے، میں اب چلتا ہوں۔ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکی۔ تبھی ایک لمحے میں وہ غائب ہو گیا۔ ہواؤں کا سلسلہ، پردوں کا ہلنا اور پھر موم بتی کا جلنا بجھنا سب رک گیا۔
وہ چلا گیا تھا اور میرے دماغ میں کئی سوال چھوڑ گیا تھا۔ میں نے صبح ہوتے ہی اس خیال سے حیات کے پاس جانے کا فیصلہ کیا کہ اس سے یہ سب ڈسکس کروں گی۔ جیسے ہی صبح میں دوڑتی ہوئی حیات کے گھر گئی، مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئی۔ کہنے لگی، خیریت تو ہے؟ آج تم خود چل کر میرے گھر آئی ہو۔ تبھی میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا تو وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، میری بہن، تم نے جو بھی دیکھا ہے وہ صرف ایک وہم ہے، یہ حقیقت نہیں، تمہارا وہم ہے، ورنہ تمہارے پاس اس جن کی دی ہوئی کوئی نشانی تو ہوتی۔ اس نے مجھ سے کافی دیر بحث کی تو میں مان گئی کہ واقعی وہ میرا وہم تھا۔ حیات کچھ عجیب سی نظر آ رہی تھی۔ میرے سوال کرنے کے بعد ایک عجیب سی پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اس کے چہرے کی بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ میرے جانے کی منتظر ہے۔ میں نے بھی وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور گھر آنے ہی لگی تھی کہ کمرے سے نکلتے ہوئے میری ایک فریم پر نظر پڑی جس میں کچھ تصویریں لگی تھی، جس میں حیات اور اس کے ساتھ ایک نوجوان کا سایہ موجود تھا۔ ان کی تصویر واضح نہیں تھی، مگر یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ حیات نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو پچھلی رات حیات کے دیے ہوئے عکس میں دیکھ چکی تھی۔ مارے خوف کے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ آخر حیات کا مجھ سے یہ سچائی چھپانے کا کیا مقصد تھا، میں سمجھ نہیں سکی۔ یہ سوچتی ہوئی اس کے گھر سے باہر آ گئی۔ آج بھی اس سچائی پر غور کرتی ہوں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ حیات نے بھی اس دن کے بعد سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے تو باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا ہے، اپنی سہیلی کو کھو دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا مجھ سے خفا کیوں ہے اور اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ کیا اس کی شادی کسی جن سے ہوئی ہے؟ کیونکہ اس نے تو اپنی امی بابا کو قسم دے رکھی ہے کہ وہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گی، اور اگر انہوں نے اس کی زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ کچھ کھا کر مر جائے گی۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔